الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، آج ہم درس سیرت طیبہ کی دوسری نشست میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. آج کی نشست میں جن موضوعات پر گفتگو ہوگی اس کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اس زمانے اور اس عہد پر، اس صدی پر جس صدی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کہ اس وقت لوگوں کا کیا حال تھا، معاشرے کا کیا حال تھا. دوسرے نمبر پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس عالمگیر دین کی نشر و اشاعت کے لیے عربوں کا انتخاب کیا، تو اہل عرب میں وہ کون سی خوبیاں اور کمالات تھے جن کی وجہ سے اتنی عظیم سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا. تیسرا موضوع ہمارا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ تو فلسطین اور شام کے تھے، اصلی وطن ان کا عراق تھا. وہ مکہ مکرمہ میں کیسے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، سلسلہ نسب انہی سے ملتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کیسے آئے، جو اگلے موضوعات ہیں وہ پھر اسی کے ضمن میں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، زمزم کا کنواں وجود میں آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، بنو اسماعیل مکہ مکرمہ میں رہائش کرنے لگے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. تو آج ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف جاتے ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں مذاہب کا کیا حال تھا. 6 صدی عیسوی کا مطلب ہے 500 سے 600 تک. یہ جو عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں 6 صدی عیسوی. یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے بڑے مذاہب، قدیم مذہبی صحیفے، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات سب بازیچہ اطفال بن چکے تھے. ان مذاہب کی حقیقت اور صورت سب مسخ ہو چکی تھی. ایسی تحریف اور ایسا بگاڑ آ چکا تھا. علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی اصلی شکل و صورت کا پہچاننا مشکل بلکہ ناممکن تھا. اگر ان مذاہب کے اولین، جو ان مذاہب کی بنیاد رکھنے والے تھے، علم بردار، ان مذاہب کے انبیاء علیہم السلام اجمعین دوبارہ واپس آ کر اپنی قوم اور اپنی ملت کی حالت کو دیکھتے اور اپنے مذہب اور مذہب کی تعلیمات کو دیکھتے، تو وہ اپنے مذاہب کو خود بھی نہ پہچان سکتے اور ان مذاہب کی اپنی طرف نسبت کرنے پر بالکل تیار نہ ہوتے. یہودی مذہب یہ سب سے قدیم مذہب شمار ہوتا ہے، اور اسے انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس مذہب کی حقیقت
چند بے جان رسموں کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ حتیٰ کہ عقیدہ توحید جو تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ عقیدہ ہے، تو عقیدہ توحید میں بھی یہودیوں میں اس عقیدے کی حقیقت باقی نہیں تھی۔ یہودیوں میں بہت ساری مشرکانہ رسوم، جاہلی نظریات رواج پا چکے تھے، جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ یہی حال عیسائی مذہب کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات میں عیسائیوں نے تحریفات اور تعویلات کر دی تھی۔ 3 خداؤں کے وہ قائل تھے، عقیدہ تثلیث ان میں سرایت کر چکا تھا۔ جزیرہ عرب کے دائیں بائیں 2 بڑی ریاستیں قائم تھی۔ ایک تھی فارس، آپ دیکھ رہے ہیں فارس لکھا ہوا، اور ایک تھی روم، اوپر لکھا ہوا ہے روم۔ تو یہ دونوں ریاستیں اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی، اور انہوں نے اس مہذب دنیا کو آپس میں بانٹ رکھا تھا۔ ایک کہتا تھا میں سپر پاور طاقت ہوں، وہ اسی کے لیے قتل و قتال، غارت گری اور اسی میں لگا رہتا تھا۔ دوسری ریاست کہتی تھی کہ سپر پاور میں ہوں اور یہ میرا حق بنتا ہے۔ اہل فارس آتش پرست تھے، اور ان کے آتش کدوں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، اور اس چیز کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا کہ کسی وقت بھی آگ بجھنے نہ پائے۔ ایرانی مجوسی آگ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سورج، چاند اور پانی کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے۔ مجوسی فلسفہ کی ایک نہایت سیاہ تاریخ یہ بھی تھی کہ مرد اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مجوسیوں کے ایک بادشاہ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ رومی سلطنت فارس کے بعد اپنی دوسری سپر پاور طاقت کہلاتی تھی۔ یہ بڑی وسیع حکومت تھی جو بحیرہ روم کے چاروں طرف 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بڑی جاندار اور شاندار تہذیب کے مالک تھے۔ صنعت و حرفت میں بھی یہ اپنی مثال آپ تھے، اور صحیح معنوں میں یہ سپر پاور کہلانے کے مستحق تھے، لیکن اخلاقی اور قومی سطح پر رومی تہذیب بھی زوال کا شکار تھی۔ ان میں فخر، تکبر، غرور اتنا تھا کہ وہ جزیرہ عرب کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ روم اور فارس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اور وسط ایشیا میں بدھ مذہب اور ہندو مذہب رائج تھا۔ بت پرستی عروج پر تھی، مورتی، دیوی دیوتاؤں کی کثرت تھی، اور 6 صدی عیسوی میں تو ہندو میں بت پرستی اس قدر شباب پر تھی کہ بعض مورخین کے بقول اس زمانے میں ان ہندو کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تک بتائی جاتی ہے۔ اتنے بت اور اتنے ان کے معبود۔ ایک قول کے مطابق یہ تعداد 30 ملین یعنی 3 کروڑ تھی۔ عرب کے بت پرست وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ وہ عرب جو زمانہ قدیم میں دین ابراہیمی کے حامل تھے، جن کی سرزمین پر خدا تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر آباد ہوا، تعمیر ہوا، وہ کعبہ جس کی تعمیر انبیاء علیہ السلام نے کی، اس مقدس مقام کو بھی ان بت پرستوں نے معاف نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر میں بھی ان بت پرستوں نے 360 بت سجا رکھے تھے۔ عرب صرف بتوں اور مورتیوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے،
بلکہ انہیں ہر خوبصورت چیز نظر آ گئی، مضبوط پتھر نظر آ گیا، بڑی چٹان نظر آ گئی، بس اس کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ فرشتوں کو اور جنات کو، ستاروں کو بھی عرب لوگ اپنا معبود اور خدا سمجھتے تھے۔ یہ تھا اس زمانے میں، اس صدی، چھٹی صدی عیسوی میں قوموں کا حال۔ تو گویا کہ پوری دنیا سیاسی، مذہبی، معاشرتی اعتبار سے جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر اعتبار سے پوری دنیا تباہ و برباد تھی۔ اب ضرورت تھی کہ پوری دنیا کی اس جہالت کو، اس تباہی کو، اس بربادی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کیا جائے جو پوری دنیا میں ہدایت، نور اور عقیدہ توحید کی شمع کو روشن کرے۔ اس زمانے میں علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس چھٹی صدی عیسوی کا تھوڑا سا مختصراً جائزہ لیا ہے۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی، جس میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تاریخ کا بدترین دور تھا، اور انسانیت کے مستقبل اور اس کی بقا و ترقی کے لحاظ سے انتہائی درجہ تاریک اور مایوس کن۔ ایک مقام پر علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات پورے ملک میں ایک ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا جس کو اپنے دین کی فکر ہو، جو خدائے واحد کی، اللہ رب العزت کی پرستش کرتا ہو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا ہو، جس کے جگر میں انسانیت کا درس ہو اور وہ انسانیت کے تاریک اور ہولناک انجام پر بے چین ہو۔ ایک شخص بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس صورتحال میں پیغمبر آخر الزمان، امام الانبیاء والرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، عالمی دین کی نشر و اشاعت کے لیے عرب قوم کا انتخاب فرمایا۔ اہل عرب، عربوں میں عقائد اور اخلاق کے اعتبار سے بڑی کمزوریاں تھیں۔ بت پرستی اور شرک کا رواج بھی تھا۔ بعض قبائل تو اپنی بچیوں کو بھی زندہ درگور کرتے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی فحاشی خوب پائی جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ دوسروں کے سامنے قضائے حاجت کر لیتے تھے۔ برہنہ ہونا، لباس اتارنا، ایک دوسرے کے خاص جسم کو دیکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا وغیرہ، حتیٰ کہ طواف کعبہ بھی وہ بغیر لباس کے کرتے تھے۔ بس عورت پر ایک چادر ہوتی تھی اور کچھ نہیں۔ جوا کھیلتے تھے۔ شراب کا ایسا دور دورہ تھا کہ ہر گھر ایک میکدہ بن چکا تھا۔ لیکن ان تمام خرابیوں کے باوجود عربوں میں بہت ساری عمدہ اور بہترین خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں عالمی دعوت کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیا اور اللہ رب العزت نے انہیں تیار کیا۔ ہم اپنے اس مضمون میں ان کی چند خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی خوبی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، فراست و ذہانت۔ عربوں میں زیادہ لکھت پڑھت نہیں تھی، لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان کے ذہن کی میموری، ان کا دماغ، ان کا حافظہ ایسا غضب کا تھا کہ دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عجیب و غریب واقعات ان کے حافظے کے۔ کہتے ہیں کہ نزار کی اولاد میں 4 بھائی کہیں سفر پر جا رہے تھے۔
اور انہوں نے ایک اونٹ کے نشانات دیکھے کہ ادھر سے ایک اونٹ گزرا ہے. تو ایک بھائی نے کہا یہ جو اونٹ کے نشانات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ اونٹ بھینگا ہے. دوسرے نے کہا وہ دم کٹا ہے. تیسرے نے کہا ترچھا اور ٹیڑھا چلتا ہے یعنی لنگڑا ہے. چوتھے نے کہا بھگوڑا بھی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. اتفاق سے آگے سے جو اونٹ کا مالک تھا وہ آ گیا. اس نے پوچھا بھائی تم لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ تو ان چاروں بھائیوں نے کہا اچھا وہ تیرا اونٹ بھینگا ہے نا؟ اس نے کہا بالکل. دوسرے نے کہا وہ دم کٹا بھی ہے؟ اس نے کہا بالکل. تیسرے نے کہا وہ ترچھا ٹیڑھا چلتا ہے؟ اس نے کہا یس بالکل. چوتھے نے کہا بھگوڑا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل. اس نے سمجھا کہ چور ہی تم ہو، اس لیے کہ میرے اونٹ میں یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم چور نہیں ہیں. تو اس نے کہا اچھا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ہم نے اونٹوں کے قدموں کے نشانات دیکھے ہیں. ایک نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ اپنے دائیں جانب ایسے چلتا ہوا جا رہا تھا دائیں سمت میں، تو میں سمجھ گیا کہ وہ بھینگا ہے، یہ بائیں والی آنکھ اس کی کام نہیں کرتی اس لیے یہ دائیں طرف جا رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ وہ جہاں مینگنیاں ڈالتا تھا وہ سب ایک ہی جگہ میں پڑی ہوئی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے. اگر دم کٹی ہوئی نہ ہوتی تو اس کی مینگنیاں بکھری ہوئی ہوتی. تیسرے نے کہا اس کے پاؤں کے نشانات کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترچھا ٹیڑھا چلتا ہے. چوتھے نے کہا میں نے اس کے قدموں کے نشانات دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تیز تیز چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھگوڑا بھی ہے. اونٹوں کے قدموں کے نشانات دیکھ کر انہوں نے اپنے حافظے سے بتایا کہ یہ بھگوڑا ہے، یہ بھینگا ہے، یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے. ایسا حافظہ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے اصحاب نے حدیث نقل کی ہے. ایک تابعی ہیں اسماعیل ابن امیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک دیہاتی بزرگ شیخ صحابی تھے، انہوں نے حدیث بیان کی. حضرت اسماعیل بن امیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ دیہاتی ہے، بوڑھا ہے، شیخ ہے، بڑی عمر کا ہے، پتہ نہیں اس نے حدیث صحیح بیان کی بھی ہے یا نہیں. تو میں اس حدیث کو دوبارہ سننے کے لیے اس دیہاتی بزرگ شیخ صحابی کے پاس گیا تاکہ حدیث صحیح سن سکوں کہ کہیں اس نے غلطی تو نہیں کی. تو وہ جو دیہاتی بزرگ صحابی تھے وہ سمجھ گئے. مجھے کہنے لگے بھتیجے آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے وہ حدیث یاد نہیں ہے، میرا حافظہ کمزور ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، میں نے 60 حج کیے ہیں، ہر حج میں نے جس اونٹ پر سفر کیا تھا میں اس اونٹ کو ابھی بھی پہچان سکتا ہوں. تم کیا کہتے ہو کہ میرا حافظہ کمزور ہے؟ 60 حج اور ہر حج کی سواری اس کے نشانات وہ مجھے معلوم ہے کہ کیسا اونٹ تھا. ہم لوگ سفر کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی بس میں گئے، کون سی گاڑی میں گئے، کون سی ایئر لائن میں گئے، کچھ پتہ نہیں، لیکن اسے 60 حجوں کے سفر کا پورا پتہ تھا. یہ وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کیا. بلکہ یوں کہیے کہ یہ خوبی اور یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے ان عربوں کو عطا فرمائی تاکہ وہ انسان کے، انسانیت کے سب سے اعلیٰ، افضل، اکمل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کی شریعت کو، ان کے ارشادات کو محفوظ کر کے پوری دنیا اور پوری انسانیت تک پہنچا سکے. یہ خوبی تھی عربوں میں. دوسری خوبی، وہ بڑے صاف دل والے تھے، ان کے دل کی تختی بالکل صاف تھی. دائیں بائیں رومی، ایرانی، ہندوستانی
ان کو اپنی ترقی، علم و فنون، اپنی تہذیب و فلسفہ پر بڑا ناز تھا، غرور تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں فکری ذہنی پیچیدگیاں، بہت ساری چیزیں گھس گئی تھی. ان کا دل، ان کا دماغ وہ صاف نہیں تھا. اب جب ان کا دل دماغ فلسفہ میں اور دوسری علم و فنون اور تہذیب میں وہ بٹا ہوا ہے، تو ان کی دل کی تختی کو صاف کر کے نئے نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس پر بٹھانا اور قائم کرنا مشکل تھا. اس کے برخلاف عرب لوگ بالکل سادہ تھے، ان کے دل صاف، ان کے دماغ صاف، تو انہیں ایک نئے نقش اور ایک نئی شریعت سے آشنا کرنا بالکل تیار تھا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو تعلیم دی وہ ان کے دل پر، ان کے دماغ پر، ان کے دل کی صاف تختی پر ثبت اور نقش ہو گئی. یہ ان میں دوسری خوبی پائی جاتی تھی. تیسری خوبی، وہ بڑے بہادر تھے. جرأت اور بہادری، جو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اتنے مضبوط اور آہنی ارادے والے کہ تلوار اٹھانے کو تیار، اور جو بات سمجھ میں آ گئی تو دل و جان سے محبت کرنے والے، فدا اور قربان ہونے والے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ. دین اسلام کے لیے اصحاب رضی اللہ عنہم کی جرأت اور بہادروں کی داستانیں تاریخ کا حصہ ہیں. عربوں کی ایک اہم اور پیاری خوبی وہ تھی کرم و سخاوت. عرب لوگ بڑے سخی تھے. عربوں کی تاریخ میں سخاوت، مہمان نوازی ان کا بہترین نمایاں وصف ہے. وہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے اور خرچ کرنے پر فخر کرتے تھے. دور جاہلیت سے لے کر اسلام کے بعد تک عرب کلچر میں، رواج میں کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا یا کسی مہمان کی خدمت میں کمی کرنا یہ ان میں بڑا عیب تھا. یہی وہ خوبی تھی کرم و سخاوت والی جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا متاع، اپنا اثاثہ، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف اور قربان کر دیا. کرم و سخاوت. پانچویں خوبی، وفائے عہد، سچائی. دور جاہلیت میں بھی عربوں کے اچھے اخلاق میں وعدہ پورا کرنا یہ ایک عمدہ خوبی تھی. وہ اپنے دیے گئے قول اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرنا، اس کو وہ اپنی عزت سمجھتے تھے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو عہد و وفا کیا وہ آخر دم تک اس پر قائم رہے. عربوں کی ایک بہت پیاری خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے سادہ لوگ تھے. تعیش، راحت پرستی، آرام طلبی، اس سے وہ پاک تھے. جو لوگ تعیش میں پڑ جاتے ہیں اور راحت پسندی میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے. راحت طلب آدمی پیچھے رہ جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے سادہ زندگی گزاری، فاقوں میں گزاری، سادگی سے گزاری، لیکن جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی، دین کا پیغام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اس کو انہوں نے دور دور تک پہنچایا. تو یہ تھی عربوں کی وہ سخاوت، وہ کرم، وہ صاف دلی، وہ ذہانت، وہ بہادری، وہ خوبیاں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں عالمی دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب فرمایا. اب عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن تھا عراق میں آور، اور وہیں پر انہوں نے جوانی گزاری،
बुत परस्ती के खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, बुत तोड़े, आग में डाले गए, नमरूद से मुकाबला हुआ, ये सब कुछ आवर में हुआ। उसके बाद वो फ़लस्तीन और अर्ज़ क़ुदस की तरफ हिजरत के लिए आए, रास्ते में हारान में क़याम किया। उसके बाद वो फ़लस्तीन में आ गए और फ़लस्तीन में ही उन्होंने क़याम किया। फ़लस्तीन का ये शहर अल खलील या खलीलुर रहमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़्यादा वक्त यहीं गुज़रा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत करते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद, उनकी औलादें आगे बढ़ती हैं और इसी से सिलसिला आगे चलता है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से जो कौम आगे चली उसे कहते हैं बनी इसराइल, इसलिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, तो उनकी औलाद को कहा जाता है बनी इसराइल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनसे जो औलाद और सिलसिला चला उन्हें कहा जाता है बनु इस्माईल। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माईल से हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से फ़लस्तीन से चलते हैं मक्का मुकर्रमा की तरफ। अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने बेटे इस्माईल और उनकी वालदा सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को ले जाएं और मक्का मुकर्रमा में छोड़ दें। इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया और अपने बेटे इस्माईल उनको फ़लस्तीन से लिया, मक्का मुकर्रमा पहुँचे, जहाँ जमजम का कुआं है उससे कुछ दूर एक दरख्त के नीचे उन्हें ठहराया। उस वक़्त मक्का मुकर्रमा में न खेती थी, न पानी, न इंसान, न कोई आबादी। वादी गैर दी ज़रा, ऐसी वादी जिसमें कुछ भी नहीं, जिसमें खेती, दरख्त, ये वो कुछ भी नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खजूरों की एक थैली और पानी का एक मशकीज़ा दिया और वहाँ से वापस चलने लगे। तो अहलिया ने पीछे से आकर पूछा, आप हमें इस बेआबाद वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अहलिया ने 1, 2, 3 बार ये अल्फाज पुकारे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो उनका एक सवाल था, क्या अल्लाह ताला ने आपको इसका हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ें? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, फरमाया हाँ बिल्कुल। तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी, फिर अल्लाह ताला हमें ज़ाये नहीं करेंगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कहकर वो दरख्त के नीचे चली गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से फ़लस्तीन की तरफ चल पड़े। एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ उनको अपनी अहलिया और अपना बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने उसी रुख की तरफ, जिस रुख पर उन्होंने अपनी अहलिया और अपने बेटे को छोड़ा, वहाँ यानी उस वही जगह बैतुल्लाह की थी, वहाँ उन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआएं की। वो दुआएं कुरान करीम में मौजूद हैं। या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को एक बेआबाद वादी में ठहराया है, खुदाया तू इनकी निगहबानी करना, तो इनकी कफालत करना, तो इनकी तरफ लोगों को राग़िब करना, तो इनको खाना खिलाना, तो इनको तय्यबात खिलाना, वर्ज़ुक़हुम मिनथ-थमरात लअल्लहुम यशकुरून। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं करने के बाद वापस चले गए। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, ये तसव्वुर लें कि एक ऐसा इलाका
जो बिल्कुल बेआबाद बयाबान, इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ एक खातून अपने शीर खार या छोटे बच्चे के साथ रिहाइश इख्तियार कर रही है। सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात का भरोसा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा इक़दाम उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी बड़ी कुर्बानी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा, तोशा ख़त्म हो गया, जो पानी का मशकीज़ा था वो भी खाली हो गया। कब तक चलता वो तोशा और कब तक चलता वो पानी? तो सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब देखा कि मेरा बच्चा प्यास से बेकरार है, खाने पीने का तोशा भी ख़त्म हो गया है, तो जिस जगह पर सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ठहराया था, उस जगह के दाएं बाएं छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। एक पहाड़ी का नाम था सफ़ा पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी का नाम था मरवा पहाड़ी। तो ये कभी एक पहाड़ी पर जाकर चढ़ती हैं कि दूर से कोई काफ़िला, कोई लोग, कोई इंसान नज़र आए तो मैं उनसे कहूँ मेरे बच्चे के लिए थोड़ा पानी तो दे दो, कुछ खाने को तो दे दो। जब उस पहाड़ी पर चढ़ती हैं और दाएं बाएं नज़र दौड़ाती हैं तो फिर बेटे का भी ख्याल आता है कि उसको अकेला छोड़ के आई हूँ, तो वो सफ़ा पहाड़ी से नीचे आती हैं तो दौड़ती हुई फिर अपने बच्चे की तरफ आती हैं। ये सफ़ा और मरवा के दरमियान अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनके दौड़ने का, उनका दौड़ना इतना पसंद आया, इतना प्यारा लगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़ा मरवा के दरमियान एक ख़ास जगह है जहाँ हज और उम्रा करने वाले, सफ़ा मरवा की सही करने वाले मर्दों को हुक्म दे दिया कि इस जगह पर आपने सही करनी है और तेज़ तेज़ कदमों से चलना है, इसलिए कि इस जगह पर सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ी थी। सफ़ा से दौड़ती हैं मरवा तक, मरवा से दौड़ती हैं सफ़ा तक, 7 चक्कर लगाए। तो सई में भी, हज और उम्रा में भी सफ़ा मरवा के 7 चक्कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकन और हिस्सा बना दिए। वापस आकर देखती हैं कि जहाँ पर मेरा बच्चा सोया और लेटा हुआ है वहाँ पर पानी का चश्मा उबल पड़ा है। उस चश्मे का नाम है बीर ज़मज़म। ये बीर ज़मज़म है जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। खाना काबा से इसका फासला तकरीबन 21 मीटर है और ये ज़ेर ज़मीन है। इसके पानी की रफ्तार देखें, किस कदर स्पीड से इसका पानी निकलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसी जगह पर एड़ियाँ रगड़ रहे थे और बाज़ रिवायात में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, उन्होंने आकर यहाँ अपना पर मारा। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने वाली जगह और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर मारने की जगह पर यह चश्मा बरामद हुआ जो आज तक जारी और सारी है। इसके पानी की मिकदार देखें और इससे जितने लोग इस्तिफादा करते हैं उसे देखें। सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब आकर देखा चश्मा है तो फौरन उस चश्मे के दाएं बाएं पत्थर रखकर उसकी मंडीर बनाकर पानी को रोकने के लिए कहती हैं ज़मज़म रुक जा, तो पानी वहीं पर रुक गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सैयदा हाजरा ज़मज़म को छोड़ देती तो ये एक बहुत बड़ा अजीम शान किस्म का चश्मा होता और पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये जाता। ये चश्मा पहले मताफ के बिल्कुल करीब नीचे होता था, लोग उसी से नीचे जाकर वहाँ कुएं से पानी निकाल निकाल कर पीते थे। उस कुएं की रस्सी और डोल वो भी वहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है जो आपने देखा है। ये सारे रास्ते वो हैं जहाँ से मताफ के अंदर से ज़मज़म के चश्मे और कुएं तक
जाने का रास्ता था। ये खाना काबा से इसका फासला था। किसी ज़माने में मताफ के फ़र्श पर निशान लगाया गया था कि ज़मज़म का कुआं यहाँ पर है। तो ये ज़मज़म का कुआं है और ये ज़मज़म का पानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये पानी और ये बरकत वाला पानी बार बार नसीब फरमाए। ज़मज़म का कुआं, इसमें 3 पैगंबरों की बल्कि 3 मुक़द्दस हस्तियों की यादगार है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पर लगा है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ और पाँव लगे हैं, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर ज़मज़म का पानी पिया और जो पानी बच गया वो ज़मज़म के कुएं में डाल दिया। अब क़यामत तक जितने लोग ज़मज़म का पानी पीते हैं वो ये अक़ीदत रखें कि ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बचा हुआ पानी भी है। तो इस कदर मुक़द्दस कुआं चश्मा आबाद हो गया। कुछ अरसे के बाद वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा और वो काफ़िला था यमन की एक कौम है जुरहम, उस कबीले का। उन्होंने जब इस चश्मे के करीब करीब परिंदों को देखा तो परिंदे वहाँ नज़र आते हैं जहाँ पानी हो, तो वो आपस में कहने लगे लगता है कि यहाँ पर पानी है। और ये वो ज़माना था जब यमन में क़हत साली थी और बाज़ हज़रात कहते हैं कि यमन में खाना जंगी थी। तो यमन के लोग यमन से निकलकर इधर उधर बिखरे हुए थे और अपने लिए ठिकाने तलाश कर रहे थे। और उस ज़माने में बस जहाँ पानी मिल गया लोग उसी जगह को ठिकाना बना लेते थे, वहीं आबादी हो जाती थी। वो जब आए परिंदों का पीछा करते हुए कि ये कहाँ से उड़ रहे हैं, कहाँ से पानी पी रहे हैं, चलते चलते आए तो देखा एक चश्मा है और उस चश्मे पर एक खातून बैठी है और उसके साथ एक छोटा बच्चा है। तो चश्मे को देखकर उनको तो माशाअल्लाह खुशी और हैरानगी भी हुई कि इस बयाबान में ऐसा ज़बरदस्त किस्म का चश्मा। तो उन्होंने पानी मानी पिया और अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से कहने लगे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो हम यहीं क़याम कर लें। अम्मा जी सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया इजाज़त है, लेकिन एक शर्त पर कि चश्मे पर और इस कुएं पर कब्ज़ा तसर्रुफ मेरा रहेगा। मैं जिसको चाहूँ पानी दूँ और जिसको चाहूँ मैं पानी न दूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो पानी से गर्ज है। बहरहाल ये कबीला जुरहम इसका नाम था, ये वहीं पर आबाद होने लगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा के साथ वादी मक्का में और चश्मा ज़मज़म के करीब परवान चढ़ते रहे और ये कबीला भी वहीं आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उनसे अरबी भी सीखी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे और अपनी अहलिया की खबरगिरी के लिए वक्तन फ़वक्तन आते रहते थे। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक और आजमाइश, वो आजमाइश क्या थी? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि आप अपने बेटे को ज़बह करें। अंबिया का ख्वाब वही होता है। तफसीली वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की क़ुरबानी देने के लिए तैयार हो गए। बेटे से भी कहा बेटा मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो बेटा भी तो इस्माईल था अलैहिस्सलाम, उसने भी कहा या अब तिफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा, ऐ बाबा जान, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है आप उस पर अमल करें, मुझे आप इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया और खुदा ताला के हुक्म की तामील के लिए निकले। शैतान आया, शैतान ने आकर रुकावट डालने की कोशिश की कि आप अपने बेटे को ज़बह करेंगे।
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بابا جان ہوئی ہے، تو اسے کنکری ماری۔ تھوڑی دیر ابراہیم علیہ السلام چلے، وہ شیطان پھر پہنچ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکری ماری، پھر کنکری ماری، 3 مقامات پر کنکریاں ماری۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل اور عمل کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا۔ اب حاجی جب حج کرتا ہے تو انہی 3 جگہوں پر کنکریاں مارتا ہے، اور وہ کنکریاں مارنے کی جگہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وہ قدیم منظر تھا، یہ جدید منظر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، لمبا واقعہ ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیحہ کے طور پر اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیج دیا اور قربانی اس کی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو گیا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، بڑی عمر کے ہوئے، تو انہوں نے اسی قبیلے میں شادی بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی۔ صدیاں گزر گئیں اور حجاز اور دائیں بائیں کا علاقہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے بھر گیا۔ جو اولاد اور نسل آگے چلتی گئی تو قوموں میں اختلاف اور انتشار ہوتا رہا۔ بنو جرہم جو تھے، ان کا اصلی وطن یمن تھا، ان کی وہاں کے لوگوں سے لڑائیاں ہونے لگیں۔ تو ایک قبیلہ جو عرب کا تھا، بنو خزاعہ، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں بنو جرہم نے دیکھا کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، تو وہ مکہ مکرمہ والے علاقے کو چھوڑ کر یمن کی طرف جانے لگے۔ لیکن اس وقت انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جتنی امانتیں تھیں، حجر اسود تھا، جو کچھ قیمتی خزانے تھے، وہ سارے کے سارے زمزم کے کنویں میں ڈال دیے، اور اس کو ایسا برابر کر دیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں کنواں ہے، اور وہ زمزم کے کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ پھر اس کنویں کی دوبارہ کھدائی ہوئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دادا جناب عبد المطلب کے ہاتھوں، اس کا واقعہ آگے آئے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہائش پذیر تھے کہ ایک بار جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو ملنے آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس وقت خانہ کعبہ ایسا تھا کہ چھوٹا سا ٹیلہ تھا، جس کے بارے میں تھا کہ یہی خانہ کعبہ کی جگہ ہے، حدود اور باؤنڈری وہ متعین نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ خدایا، یہ حدود اور باؤنڈری کا تو مجھے پتہ چلے کہ میں کیسی تعمیر کروں۔ اللہ رب العزت نے بادل کا ٹکڑا بھیجا اور حکم دیا کہ اس بادل کے ٹکڑے کا جہاں جہاں تک سایہ ہے، بس یہی خانہ کعبہ کی حدود اور باؤنڈری ہے، آپ اسی پر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرمانے لگے۔ جو دیوار اونچی ہونے لگی تو اب مسئلہ ہوتا تھا کہ پتھر اوپر کیسے لگائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو اس زمانے کی آٹومیٹک لفٹ مشین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور جو ہی اونچی جگہ پر پتھر لگانے پڑتے تھے تو مقام ابراہیم خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، اور جو ہی نیچے والی جگہ میں پتھر لگانے پڑتے تھے تو وہ پتھر مقام ابراہیم خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آٹومیٹک لفٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اور پھر خدا تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پتھر میں ثبت ہو گئے، جو بطور معجزہ آج بھی موجود ہیں، اور جن کا منظر آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ مقام ابراہیم کو اس وقت سعودی حکومت نے
चांदी के एक खोल में महफूज किया है। मकाम इब्राहीम, इसके पास तवाफ़ की 2 रकातें पढ़ी जाती हैं। इंशाअल्लाह इन मबाहिस का तज़किरा हज और उम्रे की मबाहिस में आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो तामीर फरमाई उसका खाका ये है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो तामीर फरमाई उसमें कोई छत नहीं थी, बग़ैर छत के, और 2 दरवाज़े थे। एक दरवाजे से अंदर जाना है और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर का एक खाका है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। और इस तामीर में हतीम का हिस्सा भी शामिल है। बाद में मुशरिकीन ने जब हतीम खाना काबा की तामीर की तो उनके पास फंड कम हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया और उन्होंने उसको हतीम की जगह दे दी। इंशाअल्लाह इसका तज़किरा कुरैशी तामीर में आएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस तामीर में हिस्सा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी क़ब्र फ़लस्तीन के शहर खलील उर रहमान की मस्जिदुल इब्राहीमी में है, जिसका तज़किरा आपने पिछली नशिस्त में सुना था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से जो औलाद और नस्ल चली है, उसी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितना अरसा गुज़रा है, इस बारे में कोई हतमी कौल तो मज़कूर नहीं है। अलबत्ता मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। एक कौल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 545 साल का फासला है। दूसरे एक कौल में है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 1700 बरस का फासला है। तीसरा कौल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दरमियान 569 साल का फासला है। 545, 1700, 569, जब इन सब को जमा किया जाता है तो ये बनता है 2814, यानी 2814 साल। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ल में से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर फैली कि वो मक्का मुकरमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ल में से एक नाम है अदनान। अदनान और इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो सिलसिला नसब के नाम हैं वो गैर मारूफ हैं। अलबत्ता इतना बताया जाता है कि अदनान से इस्माईल अलैहिस्सलाम तक 40 पुश्तों का फासला है। उसी अदनान की औलाद में से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा माद बिन अदनान तक पहुंचता है और फिर अदनान से लेकर इस्माईल अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 40 पुश्ते हैं। ये एक चार्ट या एक जदवल, एक नक्शा किसी साहब ने तैयार किया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अदनान तक उन्होंने सिलसिला नसब को पहुंचाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है वो आप अपने सामने देख रहे हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फिहर या फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान।
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے ہے۔ تو کلاب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کا سلسلہ نسب وہ مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں عدنان تک جو تفصیل ہے یہی محفوظ ہے، یعنی یہی مستند ہے۔ بعض روایات میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنا سلسلہ نسب بیان فرماتے تھے تو معد بن عدنان اس سے تجاوز نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے، بس اسی پر جا کے رک جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اہل انساب نے غلط کہا ہے، یعنی اس کے بعد جو اہل انساب کہتے ہیں وہ بغیر تحقیق کے کہتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر معد بن عدنان تک جو سلسلہ نسب ہے وہ بالکل مستند ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اگرچہ مستند عدنان تک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام تک جو سلسلہ نسب ہے وہ ہر زمانے کے مکرم معزز سیادت و قیادت کی صفات رکھنے والے اشخاص پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا ظہور ہمیشہ نکاح کے ذریعے ہوا ہے، یعنی جائز رشتے سے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک، یعنی عبداللہ اور آمنہ، میرے والدین تک جاہلیت کی کسی برائی نے مجھے اور میرے سلسلہ نسب کو مس نہیں کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک جن جن پشتوں سے یہ نور نبوت منتقل ہوتا رہا وہ سب کی سب پشتیں پاکیزہ، معزز، طیب اور طاہر تھی۔ وہ ارحام، وہ پیٹ، وہ مائیں جنہوں نے اس نور کو سنبھالا وہ بھی ہر طرح کی آلودگی سے محفوظ تھی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ رب کائنات کا ایک عظیم تکوینی انتظام تھا کہ جو ہستی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننی ہے اسے ہر طرح کے عیب سے پاک رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عبداللہ آمنہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک بالکل پاکیزہ، مقدس اور ہر طرح کی خرابی اور برائی سے محفوظ ہے۔ نسب، عربوں میں نسب کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی کہ جس کا نسب اعلیٰ ہو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب روم کے بادشاہ ہرقل قیصر نے ابو سفیان سے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ، تو ایک سوال یہی تھا کہ جس شخص کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس کا نسب کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت اگرچہ کافر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاہ روم کے بھرے دربار میں اقرار کیا، ہوا فینا ذو نسب، وہ بڑے اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ نسب والے ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو اس وقت کچھ کہہ سکتا تھا، ذرا سی گنجائش ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اس نے نسب پر کوئی بات نہیں کی۔ تو بادشاہ روم نے کہا فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، بالکل پیغمبر اپنے قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ عرب معاشرے میں نسب کو بڑی اہمیت تھی، حتیٰ کہ وہ صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا سلسلہ نسب بھی محفوظ رکھتے تھے۔ علم انساب کے ماہر جانتے تھے کہ فلاں شخص کے پاس جو گھوڑا ہے اس کا سلسلہ نسب کہاں سے چلا ہے، فلاں شخص جو ہے فلاں شخص وہ آزاد عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یا باندی کے پیٹ سے۔ عربوں میں
सिलसिला नसब को महफूज रखने का ये ज़ौक़ और मिजाज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक हिकमत थी कि उस अजीम हस्ती के शजराए नसब की हिफाजत की जाए, जिस अजीम हस्ती से इंसानों की रुश्द व हिदायत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम लेना है। तो ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब को याद करना चाहिए। कम से कम ये 4 नाम तो याद रखने चाहिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। इस पर एक दिलचस्प और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। शेख अब्दुल गनी अल मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक बार हम चंद साथियों के साथ सफ़र में एक जगह पर ठहरे, तो हम में से एक साथी उस अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकला। करीब में एक ईसाई का गिरजा घर था, वहाँ चला गया कि उसका दरवाज़ा बजाऊं, दरवाज़ा खटखटाऊं, कुछ मेहमान नवाजी, कुछ खाना मांगूं। उस नसरानी राहिब ने दरवाज़ा खोल कर पूछा, तुम किसके दीन पर हो? तो हमारे साथी ने कहा, हम मुसलमान हैं। तो उस राहिब ने कहा, तुम्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कुछ इल्म है? अपने नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसब नामा याद है? उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, नसब नामा याद नहीं है। उसने कहा, जाओ, जब तुम्हें अपने नबी का नसब नामा सीरत याद नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। शेख अब्दुल गनी मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो शख्स मेरे पास आया और मुझे किस्सा सुनाया। मैंने उसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा भी उसे याद करवाया। अब वो शख्स दोबारा गया, उस राहिब का दरवाज़ा खटखटाया। उसने फिर वही सीरत के बारे में पूछा, तो उस शख्स ने सीरत के बारे में जो कुछ मुझसे सुना था उसको बता दिया, सिलसिला नसब भी सुना दिया। तो वो राहिब कहने लगा, लगता है तुम्हें किसी और ने याद कराया है, तुम्हें तो याद नहीं था। चलो, जिसने तुम्हें याद कराया है मैं उससे मिलता हूँ। शेख अब्दुल गनी मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं वहीं बैठा था कि वो नसरानी राहिब उस शेख के साथ मेरे पास आ गया, और वो जो ही मेरे पास आया, मैंने उस नसरानी राहिब के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने की बरकत थी कि उस नसरानी राहिब ने उसी मजलिस में इस्लाम कबूल की। ये एक मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और नसब नामा बयान करने की बरकत थी। उसके बाद फिर उस शेख अब्दुल गनी मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुख्तसर सी किताब तरतीब दी और उस किताब का नाम है मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब का आगाज़ ही उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे से किया। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब के कुछ नाम तो हमें याद होने ही चाहिए। एक बार फिर कहिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ। हमारा आज का सबक और आज की ये नशिस्त इसी पर इख्तिताम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आपके आबाओ अजदाद और जिस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई उसके कुछ तारीख़ी वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह उसका तज़किरा अगली नशिस्त में होगा, लेकिन आखिर में इस नशिस्त का जो मकसद है और इस नशिस्त से जो हमने सबक हासिल करने हैं उनका थोड़ा सा तज़किरा, उसको कहते हैं अरबी में फ़िक़्ह सीरा, कि आज की नशिस्त से जो हमें दुरूस और असबाक हासिल हुए उनका खुलासा हमने 4 चीज़ों में तरतीब दिया है। नंबर 1, अपने अंदर अच्छी सिफ़ात पैदा करें। वो अच्छी सिफ़ात कौन सी हैं? वो अच्छी सिफ़ात वो हैं जिन खूबियों और सिफ़ात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले अरब को
عالمی دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ اچھی صفات کون سی ہیں؟ ذہانت، فراست، کرم، سخاوت، ایفاء عہد، سچائی، سادگی۔ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا درس، دوسرا سبق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں آپ نے سنی۔ انہوں نے کیسی قربانیاں دی؟ گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بیٹے، اہل خانہ، ان کی قربانیاں دی۔ ہر طرح کے اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ان کی ملت اور ان کے اسوہ حسنہ کو ہم سب کے لیے قابل اتباع بنایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اگر ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کے لیے قربانیاں دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا دوست بنائیں گے۔ تو اللہ کا دوست بننے کی کوشش کریں۔ تیسرا سبق، درس، اللہ رب العزت کا حکم ہر چیز سے مقدم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، اور جب اللہ کے حکم کو سب سے مقدم کریں گے، اپنی راحت، اپنا سکون، عیش و عشرت، ان سب چیزوں کو قربان کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا خلیل اور دوست بنائیں گے۔ چوتھی اور آخری چیز، اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ سارے انتظامات فرمائیں گے۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اللہ رب العزت پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس جنگل بیابان میں آباد بھی کر دیا، پانی بھی دے دیا، لوگوں کو بھی بھیج دیا، جہاں کسی وقت ایک اماں اور اس کا بیٹا اسماعیل تھے، آج ان کی دعاؤں کی، قربانیوں کی بدولت مکہ مکرمہ آباد ہے، اور ایسا آباد ہے کہ جہاں ہر دن ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس نشست کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اختتام، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ الوداع۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔